14 صدیاں پہلے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ اس نے ہدایت کی کہ قرآن کو سن کر رہنمائی حاصل کرو۔ اپنی تنزیل سے روز حشر تک یہ الہامی کتاب انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ رہے گی۔ قرآن کا بے نظیر مجموعہ اس کا اظہار ہے کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن میں ایسے معجزانہ صفات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ خدا کی نازل کردہ وحی ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ حقیقت ہے کہ وہ سائنسی حقائق جن پر سے ہم 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی بدولت پردہ اٹھا سکے، قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بہرکیف بہت سے سائنسی حقائق جن کی قرآن میں انتہائی گہری وضاحت کی گئی، صرف 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت کیے جا سکے۔ یہ حقائق قرآن کے نزول کے وقتوں میں نہیں جانے جا سکتے تھے۔ یہ اس کی مزید شہادت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے سائنسی معجزوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے نزول کے وقت موجود سائنسی سطح پر نظر ڈالتے ہیں۔ ساتویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا، عرب معاشرہ بہت بے بنیاد عقائد رکھتا تھا۔ وہ کائنات کی واقفیت سے قاصر تھے۔ یہ عرب ماضی کی نسلوں سے وراثت میں ملنے والے مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ مثلاً انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ صرف پہاڑ آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، یہ کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کناروں پر موجود ہیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پہاڑ ستون ہیں جنہوں نے اتنے اونچے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال عرب معاشرے کے عقائد قرآن نے خارج کر دیے۔ مثلا یہ آیت کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے بلند کیا، قرآن نے اس کو باطل کر دیا کہ پہاڑ آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اکثر اوقات بہت سے دوسرے موضوعات پر ایسے حقائق بیان کیے جن کا اس وقت کسی کو علم نہیں تھا۔ قرآن جو اس وقت نازل ہوا جب لوگوں کو طبیعیات یا حیاتیات کا بہت کم علم تھا، اپنے اندر مختلف موضوعات پر واضح حقائق رکھتا ہے، جیسا کہ تخلیق کائنات، تخلیق وجود انسانی، فضا کا نقشہ اور وہ نازک توازنات جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ آئیے اب ہم چند سائنسی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز کائنات کو قرآن میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ موجودہ عہد کی سائنسی معلومات قرآن میں دی گئی اس خبر سے پوری طرح متفق ہیں۔ آج کی فلکی طبیعت جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مادے اور وقت کے طول و عرض اچانک ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں
کائنات وجود میں آئی۔ اس واقعے نے جو بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کہلاتا ہے، پوری کائنات کو 15 کھرب سال پہلے پیدا کیا اور ایک واحد نقطے کے دھماکے سے عدم سے وجود میں لایا۔ جدید سائنسی حلقے اس پر متفق ہیں کہ عظیم دھماکہ کائنات کی ابتدا کا واحد تشریح ہے، اور یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ عظیم دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس حالت عدم میں نہ تو مادہ تھا، نہ طاقت، اور نہ ہی وقت موجود تھا۔ مابعد الطبیعیات کی روح سے مادہ، طاقت اور وقت سب تخلیق کیے گئے۔ اس حقیقت کا جو طبیعیات نے حال میں دریافت کی ہے، قرآن 1400 سال پہلے اعلان کرتا ہے۔ قرآن میں جو 14 صدیوں پہلے نازل ہوا، جب فلکیات کے خیالات قدیمی تھے، کائنات کا پھیلاؤ اس طرح بیان کیا گیا۔ آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ آسمانوں کا لفظ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، قرآن میں بے شمار جگہ خلا اور کائنات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کائنات پھیلتی ہے، اور یہی وہ نتیجہ ہے جس پر آج کے سائنسدان پہنچے ہیں۔ 20ویں صدی کے طلوع تک سائنسی دنیا میں یہ نظریہ رائج تھا کہ کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ بے پایاں وقت سے موجود ہے۔ بہرکیف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی تحقیقات، مشاہدات اور حساب نے انکشاف کیا ہے کہ حقیقت میں کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ صدی کی ابتدا میں ایک روسی ماہر طبیعیات الیگزینڈر فریڈمن اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لیمیٹرن نے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے، اور یہ مستقل پھیل رہی ہے۔ یہ حقیقت 1929 میں مشاہداتی اعداد و شمار سے بھی ثابت ہو گئی۔ آسمان کے دوربین سے مشاہدے کے دوران ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے دریافت کیا کہ ستارے اور کائنات مستقل ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ وہ کائنات جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہو، کائنات کے پھیلاؤ پر دلالت کرتی ہے۔ جو قرآن میں اس وقت سمجھایا گیا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ قرآن میں چاند اور سورج کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب سے حرکت کر رہا ہے۔ اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ قادر مطلق اور با علم
اللہ کا۔ یہ حقائق جن سے قرآن نے آگاہ کیا ہمارے دور کے فلکی مشاہدات سے دریافت ہوئے۔ فلکیات پر ماہرین کے حسابات کے مطابق سورج ایک مخصوص رفتار سے روشن ترین سیارے سٹار ویگا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سورج کے ساتھ اس کی کشش شمسی کے زیر اثر تمام سیارے اور سیارچے بھی یہی فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود تمام سیارے ایسی ہی منظم حرکت میں ہیں۔ اس طرح کی گردشوں اور راستے سے بنی ہوئی ساری کائنات قرآن میں اسی طرح کندہ کی گئی ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، مجموعی طور پر کائنات میں 200 کھرب کہکشائیں ہیں اور ہر ایک میں 200 کھرب ستارے ہیں۔ زیادہ تر ستارے سیارے رکھتے ہیں، بہت سے سیاروں میں سیارچے ہیں۔ یہ تمام آسمانی اجسام شمار شدہ مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ لاکھوں سال سے ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں مکمل ہم آہنگی سے تیر رہا ہے اور دوسروں سے مربوط ہے۔ علاوہ ازیں کئی دم دار ستارے بھی اپنے مقرر کردہ مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ مدار صرف آسمانی اجسام تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہکشائیں بھی مقرر شدہ منظم دائروں میں گھوم رہی ہیں۔ اس حرکت کے دوران کوئی فلکی جسم نہ تو ایک دوسرے کے مدار سے گزرتا ہے اور نہ ہی ٹکراتا ہے۔ بلا شبہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ کہکشائیں ایک دوسرے سے اس طرح گزرتی ہیں کہ ان کے حصے ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں۔ یقیناً جس وقت قرآن نازل ہوا بنی نوع انسان کے پاس نہ تو دوربینیں تھیں اور نہ جدید ٹیکنالوجی کہ وہ لاکھوں کلومیٹر دور خلا کا مشاہدہ کر سکتا، نہ جدید طبیعیات اور فلکیات کا علم تھا، اور نہ ہی اس وقت یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ کائنات میں مدار اور راستے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ بہرکیف قرآن نے ہم پر اس وقت صاف واضح کر دیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ہماری توجہ آسمان کی دلچسپ صفات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ آسمان کی یہ خصوصیت 20ویں صدی میں سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوئی۔ وہ فضا جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے سلسلے حیات میں فیصلہ کن افعال ادا کرتی ہے۔ چھوٹے بڑے شہاب ثاقب جب زمین کی طرف بڑھتے ہیں ان کو روک کر زندگی کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرہ باد روشنی کی ان شعاؤں کو بھی صاف کرتی ہے جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فضا صرف بے ضرر اور کارآمد شعاؤں کو یعنی بصری شعائیں، غیر بنفشی شعاؤں، ذیلی سرخ شعاؤں اور ریڈیو شعاؤں کو گزرنے دیتی ہے۔
یہ تمام شعاعیں زندگی کے لیے حیات بخش ہیں. غیر بنفشی شعاعیں جن کا صرف کچھ حصہ فضا سے گزر سکتا ہے، جو پودوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے. سورج سے نکلنے والی غیر بنفشی شعاعوں کی بڑی تعداد کرہ بات میں موجود اوزون سطح پر رک جاتی ہے. صرف ایک حد تک چنا ہوا قوس قزح کا ضروری حصہ زمین تک پہنچتا ہے. کرہ بات کا حفاظتی عمل یہاں ختم نہیں ہوتا. فضا زمین کو خلا کے جمنے والی سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جو کہ تقریباً -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. صرف فضا ہی زمین کو نقصان دہ اثرات سے نہیں بچاتی، اس کے ساتھ ساتھ زمین کی مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن بیلٹ نامی تہ بھی زمین کو دھمکانے والے ضرر رساں شعاعوں کے لیے حفاظتی ڈھال بنتی ہے. یہ شعاعیں جو سورج اور دوسرے ستاروں سے مستقل منعکس ہوتی ہیں، جانداروں کے لیے مہلک ہیں. اگر وین ایلن بیلٹ موجود نہ ہوتی تو شمسی طور پر پیدا ہونے والی گراں بار طوفان زمین پر موجود ساری حیات کو تباہ کر دیتے. حال میں یہ سراغ لگایا گیا ہے کہ ان کوندوں سے نکلنے والی طاقت ایسے 1,00,000 ایٹم بموں کے برابر ہے جیسا کہ ہیروشیما پر گرایا گیا تھا. ایک کوندے کے لپکنے کے 48 گھنٹوں کے بعد یہ مشاہدہ کیا گیا کہ قطب نما کی مقناطیسی فیلڈ غیر معمولی حرکات کر رہی ہیں اور زمین کے اطراف میں 700 کلومیٹر تک درجہ حرارت 2500 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا. یقیناً زمین سے بہت بلندی پر ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے. یہ ہماری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور آفات سے تحفظ دیتا ہے. اگرچہ سائنسدانوں کو اس سے حال ہی میں آگاہی ہوئی ہے، قرآن پاک نے ہمیں صدیوں پہلے کرہ بات کے حفاظتی ڈھال ہونے کی خبر دی تھی. سورہ طارق کی 11ویں آیت میں ہمیں آسمان کے پلٹنے کی خبر دی گئی ہے. یہ آیت جو قرآنی ترجمے سے گردش کا لفظ ہے، پلٹنے کا مطلب بھی رکھتی ہے. جیسا کہ علم ہے، زمین کو گھیرنے والا کرہ بات کئی تہوں پر مشتمل ہے. ہر تہ زندگی کے لیے اہم سبب رکھتی ہے. تحقیقات نے یہ منکشف کیا ہے کہ یہ تہیں ان تمام مادوں کو جن سے ان کا سامنا ہوتا ہے یا تو خلا میں واپس کر دیتی ہیں یا زمین پر پہنچاتی ہیں. آئیے اب کچھ مثالوں کی مدد سے زمین کے گرد موجود تہوں کے پلٹنے کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں. زمین سے 14-15 کلومیٹر تک موجود آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے زمین پر واپس لوٹا دیتا ہے. اوزون اسفیر جو زمین سے 25 کلومیٹر کی بلندی پر ہے، ضرر رساں تابکاری اور غیر بنفشی شعاعوں کو روک کر واپس خلا میں بھیج دیتی ہے. آئنوسفیر زمین سے نشر ہونے والی ریڈیائی لہروں کو کسی خبر رساں سیارے کی مانند زمین کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے اور اسی وجہ سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات طویل فاصلوں تک پہنچتی ہے.
آسمان کی اس خصوصیت کا، جسے صرف حالیہ سائنس سے معلوم کیا گیا ہے، قرآن پاک میں صدیوں پہلے خبر دینا، اس کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کائنات کی ایک حقیقت جس کا قرآن پاک کی آیات میں انکشاف کیا گیا، یہ ہے کہ آسمان 7 تہوں سے بنا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آسمان کا لفظ جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا، زمین، آسمان اور تمام کائنات کا حوالہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ آسمان یا کرہ بات 7 تہوں پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ آج یہ بات علم میں ہے کہ کرہ بات 7 تہوں سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ علاوہ ازیں جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا، یہ تعداد میں 7 ہیں۔ ایک سائنسی ذریعے سے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کھوج لگایا ہے کہ کرہ بات کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ تہیں طبیعتی خاصیت یا گیسوں کی صفات کی بنا پر مختلف ہیں۔ زمین سے قریب تر تہ ٹراپوسفیر کہلاتی ہے۔ یہ کرہ بات کا تقریباً 90% حصہ رکھتی ہے۔ ٹراپوسفیر سے اوپر والی تہ اسٹریٹوسفیر کہلاتی ہے۔ اوزون تہ اسٹریٹوسفیر کا حصہ ہے جہاں غیر بنفشی شعاعیں جذب ہوتی ہیں۔ اسٹریٹوسفیر سے اوپر والی تہ میسوسفیر کہلاتی ہے۔ تھرموسفیر میسوسفیر سے اوپر موجود ہے۔ تھرموسفیر کے اندر ہی آیوڈائن گیس تہ بناتی ہے جو آئنوسفیر کہلاتی ہے۔ کرہ بات کا بیرونی حصہ 480 کلومیٹر سے 907 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ ایگزوسفیر کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے حساب لگائیں تو دیکھیں گے کہ کرہ بات 7 تہوں سے بنا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ یہ حقائق جو 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں معلوم کیے جا سکتے تھے، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے وضاحت سے بیان کر دیے گئے۔ قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک اہم جغرافیائی عمل کی طرف کرتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو لے کر ہل نہ سکے۔ جیسا کہ دیکھا گیا اس آیت میں بیان کیا گیا، پہاڑوں کے ذمہ زمین کو دھچکوں سے بچانا ہے۔ اس حقیقت کو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حقیقتاً یہ بات حال ہے جیسا کہ وہ حصہ جو زمین پر نظر آتا ہے۔ سائنس میں پہاڑوں کا ڈھانچہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جہاں براعظم زیادہ گنجان ہو، جیسا کہ پہاڑی سلسلوں میں، زمین کا خول گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک آیت میں پہاڑوں کی اس صفت کو میخوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟
پہاڑ دوسرے الفاظ میں زمین کی سطح کے بالائی اور زیریں حصوں میں پھیل کر زمین کی چادروں کو کڑکڑا کر ملا دیتے ہیں. اس طرح زمین کے خول کو محفوظ کر کر بہنے سے بچاتے ہیں. مختصراً ہم پہاڑوں کو کیلوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو لکڑی کی دو چادروں کو جوڑے. پہاڑوں کے اس عمل کو سائنسی مطبوعات میں آئسوٹسی کہتے ہیں. زمینی خول میں عموماً توازن زیر سطح دباؤ سے ہونے والے چٹانی بہاؤ سے برقرار رکھا جاتا ہے. پہاڑوں کا یہ اہم کردار جو جدید جغرافی کی تحقیقات سے دریافت کیا گیا قرآن پاک میں صدیوں پہلے منکشف کیا گیا، اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو لے کر ہل نہ سکے. ایک آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ پہاڑ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ساکت نہیں ہیں اور مستقل حرکت میں ہیں. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے صفت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے. پہاڑوں کی یہ حرکت کی وجہ اس زمینی تہہ کی حرکت ہے جس پر وہ واقع ہیں. زمین کی تہہ اپنی اوپر کی سطح پر ایک طرح سے بہہ جاتی ہے جو مہلک ہے. 20ویں صدی کے آغاز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ الفریڈ ویگنر نامی سائنسدان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین کے ابتدائی زمانے میں بر اعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد ازاں ایک دوسرے سے بہہ کر الگ سمتوں میں چلے گئے اور اس طرح جدا ہو گئے. سائنسدان ویگنر کی موت کے 50 سال کے بعد یہ سمجھ پائے کہ ویگنر درست تھا. بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والی جغرافیائی تحقیقات سے دریافت ہوا اور زمینی خول کی حرکات سائنسدانوں نے اس طرح بیان کی. زمینی خول کے لبادے کا بالائی حصہ جس کی چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے ایسے ٹکڑوں میں منقسم ہے جو چادر کہلاتی ہے. ان میں 6 بڑی چھوٹی چادریں ہیں. پلیٹ ٹیکٹونکس نامی نظریے کے مطابق یہ چادریں زمین پر اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کو لے کر حرکت میں رہتی ہیں. بر اعظموں کی حرکت 1 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ ناپی گئی ہے. جیسے جیسے چادریں آگے بڑھیں گی یہ زمین کی جغرافیائی حالت میں آہستہ تبدیلی لائیں گی. مثال کے طور پر بحر اوقیانوس ہر سال کچھ چوڑا ہو جائے گا. یہاں ایک بہت اہم نقطے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کی حرکت کو اس آیت میں بہاؤ سے مناسبت دی ہے. آج جدید سائنس بھی اس حرکت کے لیے بر اعظمی بہاؤ کی ترکیب استعمال کرتی ہے. بلا شبہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ سائنسی حقیقت جو حال ہی میں دریافت ہوئی قرآن پاک میں اعلانیہ کہی جا چکی ہے. قرآن پاک میں لوہا ان معدنیات میں سے ہے جن پر قرآن میں روشنی ڈالی گئی. اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت قوت ہے
اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ لوہے کے لیے خاص طور سے اتارنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے فوق النظریاتی طور پر سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لوہا انسانوں کو دیا گیا، مگر جب ہم اس لفظ کے ادبی معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر آسمان سے زمین پر اتارنا۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ ایک بہت اہم سائنسی معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید فلکی سراغوں نے بتایا ہے کہ زمین پر پایا جانے والا دھاتی لوہا بیرونی خلا میں موجود دیو قامت ستاروں سے آیا ہے۔ کائنات میں موجود بھاری دھاتیں ستاروں کے مرکز میں پیدا ہوتی ہیں، اور نظام شمسی میں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں کہ لوہے کو خود بنا سکے۔ لوہا صرف ایسے ستاروں میں پیدا ہو سکتا ہے جو سورج سے کہیں بڑے ہوں، اور جہاں درجہ حرارت کچھ لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہو۔ جب ستارے میں موجود لوہے کی تعداد ایک حد سے گزر جاتی ہے کہ وہ اسے سنبھال نہیں پاتا، اس دھماکے کے نتیجے میں ایک لوہا رکھنے والا شہاب ثاقب کائنات میں بکھر جاتے ہیں، اور اس وقت تک حرکت کرتے ہیں جب تک کہ کسی آسمانی جسم کی کشش انہیں نہ کھینچ لیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دھاتی لوہا زمین پر نہیں تشکیل ہوتا، بلکہ خلا میں موجود ستاروں کے دھماکے کے نتیجے میں شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر لایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا، یہ واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی میں سائنسی طور سے نہیں جانی جا سکی تھی جب قرآن نازل ہوا، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں بے پناہ طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ علاوہ ازیں سورہ حدید کی 25ویں آیت جس میں لوہے کا حوالہ دیا گیا 2 دلچسپ خفیہ حساب رکھتی ہے۔ عربی زبان میں یا امجد کے لحاظ سے الحدید کے اعداد بھی 57 ہیں۔ صرف حدید کے اعداد 26 آئرن کا جوہری شمار یعنی کہ ایٹامک نمبر ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں ہواؤں کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بارش کا ذکر اس طرح کیا گیا، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ بارش کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہوا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک بارش اور ہوا کا واحد معلوم رشتہ یہ تھا کہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے، جبکہ جدید موسمیاتی تحقیقات سے بارش کی ساخت میں ہواؤں کے زرخیز عمل کو ظاہر کیا ہے۔ ہوا کا یہ زرخیز عمل اس طرح عمل پذیر ہوتا ہے۔ سمندروں میں جھاگ بننے کی وجہ سے بے شمار ہوائی بلبلے بنتے ہیں۔ ان بلبلوں کے پھٹنے پر ہزاروں کی تعداد میں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے کے برابر قطر رکھنے والی ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذرات جو ایروسول کہلاتے ہیں، زمین سے اڑنے والے گرد و غبار کے ذرات سے مل کر ہوا کے ذریعے کرابات کی اوپری تہہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے بلندی تک پہنچنے والے یہ ذرات وہاں موجود آبی بخارات سے ملتے ہیں۔ آبی بخارات ان ذرات کے گرد جم کر پانی کا قطرہ بناتے ہیں۔ یہ آبی قطرات پہلے ایک دوسرے کے قریب آ کر بادل بناتے ہیں، اور پھر
زمین پر بارش کی صورت برس جاتے ہیں۔ جیسا کہ آیا ہے ہوا پانی میں موجود ان آبی بخارات کو زرخیز کرتی ہے جو سمندر سے اٹھاتی ہے اور بالآخر بارانی بادلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ہواؤں میں یہ خصوصیت نہ ہو تو فضا میں موجود آبی بخارات کبھی نہ بن سکیں اور بارش نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ بارش کی تیاری میں ہواؤں کا ناگزیر کردار صدیوں پہلے قرآن پاک کی آیت میں اس وقت بتایا جب لوگ مظاہر قدرت کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ بارش کے متعلق دوسرا اور واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ کہ بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے۔ اسی نے آسمانوں سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی موت کے بعد نکالے جاؤ گے۔ بارش کا یہ اندازہ بھی جدید تحقیقات سے دریافت ہوا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں تقریباً 6 لاکھ ٹن بخارات زمین سے ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ شمار ایک سال میں سالانہ 513 کھرب ٹن پانی کے برابر ہیں۔ یہ تعداد سال بھر میں ہونے والی بارش کی مقدار کے برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک مقررہ اندازے کے مطابق جھپٹتی گردش میں رہتا ہے۔ زمین پر موجود زندگی اس بارانی گردش پر انحصار کرتی ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، اس گردش کو مصنوعی طور سے تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس تعداد سے معمولی تبدیلی بھی ایک زبردست ماحولیاتی توازن کا بحران پیدا کر دے گا، جس کا نتیجہ زمین پر حیات کا خاتمہ ہوگا۔ پھر بھی یہ کبھی نہیں ہوتا اور ہر سال بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں منکشف ہے۔ سمندروں کی ایک حالیہ دریافت شدہ خصوصیت قرآن پاک کی ایک آیت میں مذکور ہے۔ اس نے 2 سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ سمندروں کے ملنے کی یہ خصوصیت جس میں ایک آڑ رہتی ہے، حال ہی میں ماہر بحریات نے دریافت کی ہے۔ ایک طبعی طاقت کی بنا پر جو سطحی تناؤ کہلاتی ہے، پڑوسی سمندروں کا پانی یکجا نہیں ہوتا۔ سمندروں کی مختلف کثافت کی وجہ سے سطحی تناؤ انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا اور درمیان میں دیوار کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا دلچسپ رخ یہ ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کو طبیعیات اور سطحی تناؤ کا کوئی علم نہیں تھا، اس وقت قرآن نے انکشاف کیا۔ حالیہ دریافتوں سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے کی جنس کا تعین ماں کے خلیوں سے ہوتا ہے۔
یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ بچے کی جنس نر اور مادہ دونوں کے خلیوں سے بنتی ہے۔ مگر قرآن میں ہمیں بالکل مختلف معلومات دی گئی ہے۔ یہ بیان ہے کہ زنان پن یا مردانگی جرثوموں کے کوکھ میں داخل ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ جنسیات اور مولیکولر حیاتیات کے ابھرتے ہوئے اصولوں سے قرآن میں دی گئی اس اطلاع کی درستگی پتہ چلتی ہے۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ جنس کا تعین نر سے آنے والے جرثومے کرتے ہیں، اور یہ کہ مادہ کا اس عمل میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ جنس کے تعین میں کروموسومز بنیادی عنصر ہیں۔ انسانوں میں پائے جانے والے 46 میں سے 2 کروموسومز جنسی کروموسومز کے طور پر پہچانے گئے ہیں۔ یہ 2 کروموسومز نر میں XY اور مادہ میں XX کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل ان حروف سے ملتی ہے۔ Y کروموسومز میں وہ زنجیر ہوتی ہے جس میں مردانگی کا خفیہ شمار ہوتا ہے، جبکہ X کروموسومز زنانہ خفیہ شمار رکھتی ہیں۔ ایک نئے انسان کی تخلیق کا عمل ان دونوں کروموسومز کی یکجائی سے شروع ہو جاتا ہے، جو نر و مادہ میں جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جو مادہ میں تولیدی کے دوران علیحدہ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مردانہ جنسی خلیے 2 مختلف خلیے بناتا ہے، ایک میں X کروموسوم اور دوسرے میں Y کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر زنانہ X کروموسوم والے خلیے سے مل جائے تو بچہ مادہ ہوگی، اگر وہ Y کروموسوم والے جرثومے سے ملے تو بچہ نر ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں بچے کی جنس اس پر منحصر ہے کہ کون سا نر جرثومہ مادہ X کروموسوم سے یکجا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں جنسیات کی دریافت سے پہلے اس میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ بلا شبہ بہت سے معاشروں میں یہ خیال رائج تھا کہ بچے کی جنس کا تعین مادہ کے جسم سے ہوتا ہے، اسی لیے لڑکیوں کی پیدائش پر عورت کو الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ بہرکیف انسانی جنس کی دریافت سے 13 صدیاں پہلے قرآن یہ انکشاف کر کے کہ بچے کی جنس کا تعین مادہ سے نہیں بلکہ ان جرثوموں سے ہوتا ہے جو نطفے سے نکلتے ہیں، اس توہم کو توڑا۔ اگر ہم لوگوں کی بناوٹ سے متعلق قرآنی حقائق کا تجزیہ کریں تو ہمارا سامنا اہم سائنسی معجزوں سے ہوگا۔ جب نر کا جرثومہ مادہ کے انڈے سے ملتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا سد بن جاتا ہے۔ یہ واحد خلیہ جو حیاتیات میں زائگوٹ کہلاتا ہے فوراً تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ زائگوٹ اپنی تیاری کے مراحل بیکار نہیں گزارتا، بلکہ کوک سے اس طرح چپک جاتا ہے جیسے وہ جڑ جو زمین سے جڑی ہو۔ اس تعلق کے ذریعے زائگوٹ ماں کے جسم میں وہ تمام ضروری عناصر حاصل کرتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں اس نقطے پر قرآن کا ایک اہم معجزہ منکشف ہوتا ہے۔ ماں کی کوکھ میں زائگوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں علق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ عربی میں علق کا مطلب ایسی چیز ہے جو کسی جگہ سے جم جائے۔ یہ لفظ معنی طور پر جوکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جسم سے خون چوسنے کے لیے چپک جاتی ہے۔ یقیناً یہ ماں کی کوکھ میں نشو نما پانے والے زائگوٹ کے لیے یہ لفظ اتفاقی طور پر نہیں استعمال ہوا۔
یہ ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ قرآن میں اس آگہی کے دوران کہ اللہ کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا آسان ہے، آدمی کی انگلیوں کے نشانات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ ہاں ضرور، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ انگلیوں کے نشانات پر زور دینا بہت اہم معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انگلیوں کے نشانات یکتا ہیں۔ ہر شخص جو زندہ ہے یا کبھی حیات رہ چکا ہے انگلیوں کے یکتا نشانات رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں انگلیوں کے نشانات ایسی ذاتی شناخت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جن کا انسان بلا شرکت غیر حاصل ہوتا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات بطور شناخت 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کیے گئے۔ اس سے پہلے لوگ انگلیوں کے نشانات کو عام خیال سمجھتے تھے جن کی کوئی خاص اہمیت یا معنی نہیں تھے۔ بہرحال قرآن میں انگلیوں کے نشانات جنہوں نے اس وقت تک کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ اہمیت جو ہمارے دور میں دریافت کی گئی۔ قرآن میں مذکور شدہ معلومات کا ایک اور اہم پہلو ماں کی کوکھ میں انسانی نشو و نما کے مختلف مراحل کی آگہی ہے۔ قرآنی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوکھ میں پہلے ہڈیاں وضع ہوتی ہیں اور پھر پٹھے جنتے ہیں جو ان ہڈیوں کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا کر دیا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ ایمبریولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو ماں کی کوکھ میں ادھورے بچے کی نشو و نما میں غور و فکر کرتی ہے۔ حال ہی میں ایمبریولوجسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ ایمبریو میں ہڈیاں اور پٹھے ایک ہی وقت میں وضع ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر بہت عرصے تک کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ آیت سائنس سے متنازع ہے۔ پھر بھی جدید خوربینی تحقیقات نے جو نئی ٹیکنالوجی کی ترقی کی مدد سے کی گئی ہیں بتایا ہے کہ قرآن کے انکشافات لفظ بہ لفظ درست ہیں۔ خوردبینی سطح پر کی گئی ان تجویزوں سے مشاہدہ ہوا ہے کہ ماں کی کوکھ کے اندر تکمیل کے مراحل اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ آیات میں ہے۔ پہلے ایمبریو کے ٹشو کارٹلیج ہڈی میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہڈی کے گرد موجود ریشموں سے چنے گئے پٹھوں کے خلیے اکٹھے ہو کر ہڈیوں کو ملفوف کرتے ہیں۔ یہ امر واقع سائنسی مطبوعات میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ 7ویں ہفتے کے دوران ڈھانچہ جسم میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور ہڈیاں مانوس شکل اختیار کرتی ہیں۔ 7ویں ہفتے کے اختتام پر اور 8ویں ہفتے کے دوران پٹھے وضع شدہ ہڈیوں کے گرد اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ مختصراً
انسانی نشوونما کے مراحل جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جدید ایمبریولوجی کی معلومات سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے۔ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوکھ میں انسانی نشوونما 3 مراحل میں ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان ماں کی کوکھ میں 3 مرحلوں میں تخلیق کیا گیا۔ بلا شبہ جدید حیاتیات نے منکشف کیا ہے کہ بچے کی تولیدی نشوونما ماں کی کوکھ میں 3 مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ آج سائنسی شعبوں میں پڑھی جانے والی ایمبریولوجیکل کتابوں میں اس مضمون کی بنیادی علم کا عنصر سمجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بنیادی انسانی ایمبریولوجی میں یہ حقیقت بنیادی درس کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ For instance, in basic human embryology, a fundamental reference text for the field of embryology, this fact رحم میں زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے 2.5 ہفتے میں پری ایمبریونک، 8ویں ہفتے کے اختتام تک ایمبریونک، 8ویں ہفتے سے درد ذاتک ہیں۔ ماں کی کوکھ میں نشوونما کے متعلق معلومات صرف جدید ایجادات کے ذریعے مشاہدے میں آئی ہے۔ پھر بھی دوسرے سائنسی حقائق کی طرح یہ معلومات قرآنی آیات کے ذریعے معجزائی طور پر عطا کی گئیں۔ یہ حقیقت کہ قرآن میں یہ معلومات اس وقت دی گئیں جب انسان کو طبی شواہد کا قلیل علم تھا۔ یہ واضح شہادت ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا ایک اور معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی ہے۔ مثلا سورہ فتح کی 27ویں آیت میں ایمان لانے والوں کو فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی جو اس وقت کافروں کے زیر اثر تھا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس میں پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر ہے۔ تقابلی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ بلا شبہ ایمان والوں نے پہلے قلعہ خیبر کو فتح کیا جو یہودیوں کے زیر حکومت تھا، اور پھر مکے میں داخل ہوئے۔ سورۃ الروم کی پہلی آیات میں مستقبل کے بارے میں دوسری خبر جو قرآن نے دی، اس میں بیان کیا گیا کہ بعض سلطنتیں بڑی شکست سے دوچار ہوں گی اور اس پر جلدی فتح حاصل ہوگی۔ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور بعد میں اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔
یہ آیات سن 620 کے اطراف میں نازل ہوئیں۔ عیسائی بازنطینیوں کے فارسیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کے تقریباً 7 سال بعد بازنطینی ہار گئے۔ اس کے باوجود آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ بازنطینی اس کے بعد فتح یاب ہوں گے۔ بازنطینیوں نے اتنا شدید نقصان اٹھایا تھا کہ فتح یاب ہونا تو درکنار، ان کی حکومت کی سلامتی بھی مشکوک تھی۔ نہ صرف فارسی بلکہ دوسرے بھی بازنطینی سلطنت کے لیے سخت خطرہ تھے۔ اووارز قسطنطنیہ کی کوک تک پہنچ گئے تھے۔ بازنطینی سلطان ہرکلس نے گرجا گھروں میں موجود سونے چاندی کو پگھلا کر پیسہ بنایا تھا کہ فوج کا خرچہ پورا کیا جا سکے۔ بہت سے گورنروں نے ہرکلس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ میسوپوٹیمیا، سلیسیا، شام، فلسطین، مصر اور آرمینیا جو بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے، فارسیوں کے حملے کا نشانہ بنے۔ ہر شخص امید کر رہا تھا کہ بازنطینی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت سورۃ الروم کی آیات نے انکشاف کیا کہ بازنطینی چند سالوں میں فتح یاب ہوں گے۔ سورہ روم کی پہلی آیات کے نزول کے تقریباً 7 سال بعد سن 627 میں بازنطینیوں اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس بار بازنطینی افواج نے حیرت انگیز طور پر فارسیوں کو شکست دی۔ چند مہینوں کے بعد فارسیوں کو بازنطینیوں سے معاہدہ کرنا پڑا، جس کی رو سے وہ قابض شدہ علاقے واپس کرنے پر مجبور تھے۔ رومیوں کی فتح، جس کی قرآن نے نشاندہی کی تھی، معجزاتی طور پر سچ ثابت ہوئی۔ ان آیات کا ایک اور معجزہ جو منکشف ہوا وہ ایک ایسی جغرافیائی تبدیلی تھی جو اس میں کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ روم کی تیسری آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ رومی زمین کے نچلے حصے میں شکست یاب ہوئے۔ یہ لفظ ادنا الارض عربی میں بہت سے تراجم میں قریب کے علاقوں کے معنوں میں لیے گئے ہیں۔ یہ اصلی بیان کا اصل مطلب نہیں ہے۔ اس لفظ کے تشکیلی معنی ادنی یعنی نچلے سے لیے گئے ہیں، اور الارض کے معنی دنیا ہیں۔ اسی لیے لفظ ادن الارض کا مطلب زمین کی سب سے نچلی جگہ ہے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بازنطینی سلطنت اور فارسیوں کا وہ معرکہ جس میں بازنطینی یروشلم ہار گئے، زمین کے نچلے علاقے میں ہوا جو بحر مردار کی جڑ کے قریب ہے، جو شام، فلسطین اور اردن کے نقطہ اتصال پر واقع ہے۔ بحر مردار جو منفی 395 میٹر کی ترائی میں ہے، زمین کا نچلا ترین علاقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بازنطینی دنیا کے نچلے ترین علاقے میں اسی طرح شکست یاب ہوئے جیسا کہ آیت میں بتایا گیا تھا۔ سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بحر مردار کی گہرائی جو منفی 395 میٹر ہے، صرف جدید ٹیکنیک سے ناپی جا سکتی ہے۔ کسی کے لیے بھی اس وقت یہ جاننا ناممکن تھا کہ یہ زمین کا نچلا ترین علاقہ ہے، باوجود یہ کہ قرآن میں یہ علاقہ زمین کا نچلا ترین مقام بیان کیا گیا۔ چنانچہ ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ قرآن الہامی بیان ہے۔ قرآن کے معجزاتی صفات سے جو ہم نے اب تک مشاہدہ کی، قرآن میں معجزاتی حساب موجود ہے، اور اس کی مثال وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں مقرر استعمال کیے گئے۔ کچھ الفاظ اپنے حوالے سے اتنی ہی مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ یہ وہ چند الفاظ اور ان کی تعداد ہے جس کی قرآن میں تکرار کی گئی ہے۔ لفظ یوم یا دن 365 مرتبہ دہرایا گیا۔ ایام جو اس کی جمع شکل ہے 30 مرتبہ۔
لفظ چاند 12 مرتبہ دہرایا گیا. سزا کا لفظ 117 مرتبہ دہرایا گیا، جبکہ جزا جو قرآن کا بنیادی اصول ہے اس سے بالکل دگنی تعداد میں دہرایا گیا. لفظ دنیا اور آخرت کی تکرار کا شمار بھی برابر ہے، یعنی 115 مرتبہ. سات آسمانوں کا بیان 7 مرتبہ دہرایا گیا. خلق السماوات یا تخلیق کائنات بھی 7 مرتبہ دہرایا گیا. لفظ ایمان پورے قرآن میں 25 مرتبہ تکرار کیا گیا. زکوٰۃ کی تکرار 32 مرتبہ کی گئی اور اس کے ساتھ برکت بھی 32 مرتبہ دہرایا. انسان کا لفظ 65 مرتبہ استعمال کیا گیا. انسانی تخلیق کے مراحل کی کل تعداد بھی اس کے برابر ہے. جو مشاہدات ہم نے اب تک کیے وہ ایک کھلی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں دی جانے والی تمام خبریں سچ ثابت ہوئیں. وہ حقائق جن کا اس دور میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا اس کی آیات میں اعلانیہ کہے گئے. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور قادر مطلق جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت غلطیاں پاتے. نہ صرف یہ کہ قرآن میں کوئی سہو نہیں ہے بلکہ ہر وہ معلومات جو اس میں موجود ہیں اس الہامی کتاب کا معجزہ ہیں. انسان کو کس چیز نے اللہ کی اس الہامی کتاب کو اپنا واحد رہنما تسلیم کرنے سے روکا ہوا ہے؟ اپنی آیات میں سے ایک میں اللہ ہمیں بلاتا ہے، اس کتاب کو ہم نے برکت کے ساتھ نازل کیا، اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم بخشے جاؤ گے.